وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں ایمان کے نور سے منور کیا اور اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر خیر الامم کا تاج پہنایا۔ اولیاء اللہ کی عظمت، تعلیمات اولیاء کاملین، تعلیمات تصوف، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کا ظاہر اور باطن اللہ رب العالمین ایمان اور تقوی کے نور سے منور کر دیتا ہے۔ روئے زمین پر قیامت تک جتنے بھی اولیاء کاملین آتے رہیں گے، ان میں سے ہر ولی کامل یہ مخلص ہوتا ہے، اخلاص پر اس کی زندگی گزرتی ہے، اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ جس طرح انسان ظاہر سے نظر آئے خدا اس کا باطن بھی ویسا ہی کر دے، اور متقی بھی وہی ہے جو ظاہراً بھی شریعت کا پابند ہو اور باطن بھی اس کی شریعت کا پابند ہو۔ مخلص لوگوں جن کا ظاہر اور باطن شریعت نے پاک کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں منصب ولایت پر فائز ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں خود قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے نشاندہی فرمائی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے صحابہ کرام ایمان لانے سے پہلے ان کی کیفیت اور تھی، اور ایمان لانے کے بعد ان کی کیفیت بدل گئی۔ اللہ رب العالمین نے صحبت مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ اور فیض مصطفیٰ نے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ایسا انقلاب بپا کیا کہ اللہ کے نبی کے ہر صحابی نے، چاہے وہ جس عمر میں بھی ایمان لایا ہو، اس نے اپنی پہلی کی زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کو اختیار کیا جس کی تربیت
نگاہ مصطفیٰ سے ان کو نصیب ہوئی۔ مثلاً اس کی ایک مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم صحابی سالار نقش بند حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم عطا کیا تھا۔ وہ توریت کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، اور قرآن کے بھی عالم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی پاک کے صحابہ میں سب سے زیادہ عمر بھی عطا فرمائی تھی۔ یعنی جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ 132 سال تھی۔ کتنی؟ جب ایمان لے کر آئے تو اس وقت 132 سال تھی، اور جس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک 264 برس تھی۔ کتنی؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 264 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ کتنی؟ اب ذرا تصور کریں نا۔ اچھا، اسلام لانے سے پہلے جو ان کی 132 سال عمر تھی، ان 132 سالوں کے اندر بھی وہ توریت کے بھی عالم تھے اور انجیل کے بھی عالم تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی متعدد مقامات پر یہ پڑھا تھا کہ اللہ کا ایک ایسا نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، اور خدا بند قدوس اسے کھجوروں کی سرزمین پر پیدا فرمائے گا۔ اللہ اسے توریت کے اندر اور انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا آخری نبی آئے گا تو وہ عرب کی سرزمین کا ہوگا، کھجوروں کی سرزمین پر اللہ اس کو پیدا کرے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے توریت پڑھ کے بھی اللہ سے دعا کی تھی اور انجیل پڑھ کے بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ یا رب کریم، میری زندگی میں مجھے اپنے اس آخری نبی کا دیدار اور اس پر ایمان لانے کی سعادت کی توفیق عطا فرما۔ آپ فرماتے اللہ نے میری اس دعا کو قبول کیا۔ تو آپ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا گیا، پھر بیچ کا ایسا زمانہ ہے جس زمانے کے اندر انسانیت بالکل اپنی اقدار کو کھو چکی تھی، اور جو طاقتور ہوتا تھا جس کو جتنی طاقت ہوتی تھی وہ اتنا زمانے پہ راج کرتا تھا۔ ایک دن کسی جنگل سے ویرانے سے گزر رہے تھے تو کسی طاقتور کے قافلے کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو گرفتار کر دیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو انسانوں کی منڈی میں لے کر غلام بنا کے بیچ دیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس جو اسلام لانے سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس میں کبھی میں ایک منڈی میں غلامی کی زندگی کر کے ایک منڈی میں فروخت ہوتا تو دوسری میں چلا جاتا، دوسرا کوئی سردار مجھے خریدتا تو وہ اپنی خدمت لیتا، تو اسی طریقے سے کرتے کرتے کہتے ہیں کہ ایک ایسے جنگل میں ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اور وہ قافلہ یثرب جا رہا تھا، یعنی مدینہ طیبہ جا رہا تھا۔ کہاں جا رہا تھا؟ مدینہ طیبہ جا رہا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی چونکہ پرانی عمر تھی اور ریسرچ اور تحقیق اور زمانے کے اوپر نظر تھی، تو ان میں سے جن لوگوں نے کہتے ہیں کہ مجھے گرفتار کیا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، تو ان قافلے والوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی ان لوگوں نے اس قافلے والوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ادھر شام کی طرف سے آئے ہیں اور ہم یثرب جا رہے ہیں۔ کیا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو موجودہ مدینہ طیبہ ہے، مسجد نبوی شریف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو قافلہ یثرب جا رہا تھا، تو ان یثرب جانے والے قافلوں میں
یثرب جانے والے قافلوں میں ان میں سے کسی نے کہا کہ یار یہ جو تمہارا غلام ہے اسے ہمیں بیچ دو، ہمیں سفر بڑا لمبا ہے، تو ہم نے ادھر جانا ہے یثرب، تو یہ ہماری کچھ خدمت وغیرہ کرتا رہے گا اور ہمیں ایک غلام کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس راستے میں میرا سودا ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں، میرا سودا ہو گیا، اور انہوں نے مجھے بیچ کر اس یثرب والے قافلے کے حوالے کر دیا، اور وہ اس قافلے کے ساتھ غلامی کی زندگی گزارتے 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 مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اور پھر وہاں پر ایک بہت یہودی سردار تھا، اس نے ان کو خرید لیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا باغ تھا کھجوروں کا، تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی میں کھجوروں کو باغ کو پانی دیتا، اس کی صفائی کرتا، اور اس انتظار میں تھا۔ توریت اور انجیل کے اندر میں نے نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں کہ جو اللہ کا آخری نبی ہے وہ مکے میں پیدا ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں میں نے توریت اور انجیل کے اندر کیا ہوتی تھی، پڑھی ہوتی تھی۔ اس دوران حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ مدینہ میں پہنچ گئے تو جو اہل مدینہ تھے ان کے اندر یہ پھیلی بات، تو حضرت سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باغ کی صفائی کر رہا تھا، کھجوروں کے درختوں کی صفائی کر رہا تھا، تو جو میرا مالک تھا یہودیوں کا بڑا سردار تھا، تو اس کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا جی کہ عبد المطلب کا پوتا ہے جس کا نام محمد ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں یثرب آ چکا ہے، تو وہ یثرب میں پہنچا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آواز میرے کان میں پڑی، میں کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا اس کی صفائی کر رہا تھا، چھٹائی کر رہا تھا، تو جیسے ہی میری آواز پڑی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو چکے ہیں، تو کہتے ہیں خوشی سے میرے ہاتھ سے جو ہے وہ درخت کی ٹہنی چھوٹ گئی، تو میں نیچے آ کے لگا۔ تو کہتے ہیں میرے جو مالک تھا اس نے مجھے مارا اور کہا کہ تو بڑا عجیب بندہ ہے اور تو صحیح کام نہیں کرتا، حالانکہ 100 سال سے زائد ان کی عمر ہو چکی تھی، 129 سال کی عمر میں بندے کے اندر کتنی ایک طاقت ہوتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ پھر میں اس ٹو میں لگا رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر پہنچے ہیں۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دن میں مجھے پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جو مسجد نبوی ہے وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے توریت اور انجیل کے اندر یہ پڑھا ہوا تھا کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ صدقہ نہیں لے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہاں اگر کوئی اسے تحفہ اور ہدیہ دے تو وہ ہدیہ قبول کرے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باغ سے جو ہے وہ کھجوریں لی 2 کلو، الگ الگ پیکٹ میں پیک کی، اور میں سفر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، تو میں نے جا کر ان کو کھجوروں کا ایک پیکٹ پیش کیا، اور میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں اور میرا تعلق فارس سے ہے، اور یہ آپ کے لیے صدقے کی کھجوریں لایا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ آپ نے صدقے کو قبول نہیں کیا۔ میں نے دوسری وہ پیکٹ نکالا اور میں نے کہا جی کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا۔ تو کہتے ہیں تیسری نشانی میں نے یہ بھی پڑھی ہوئی تھی کہ وہ جو آخری نبی ہوگا اس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ یہ 2 نشانیاں تو میرے سامنے آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ قبول نہیں کیا اور ہدیہ لے لیا۔ اب تیسری نشانی تو ظاہر ہے اوپر آپ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کا تو نہیں پتہ چل سکتا تھا۔ کہتے ہیں میں سوچ بچار میں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قریب بلایا اور اب فرمایا دل میں کیا سوچ رہے ہو، کپڑا اٹھا کر تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ کہتے ہیں یہ بات میں نے دل میں سوچی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نشانیاں تو دیکھ چکا ہے، تو تیسری چونکہ میں نے قمیض پہنی ہوئی ہے اور تو تسلی کرنا چاہتا ہے تو آؤ میں تجھے دکھاتا ہوں، تیسری نشانی بھی دیکھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تیسری نشانی دیکھی نہیں، بس یہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا۔
اب اس کے بعد پھر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو جمع کر کے آپ ان کو دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تو حضرت سلمان فارسی آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سلمان کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی آپ پر 30 سال کی عمر میں ایمان لایا، کوئی 20 سال کی عمر میں ایمان لایا، یا آپ کے نوجوان جوان چہرے صحابہ کے ہیں، اور میری عمر اب 132 سال ہو گئی ہے، تو یہ کاش کہ مجھے بھی اتنا توانا جسم ہوتا کہ میں بھی اسلام کے کام آ جاتا. تو نبی علیہ السلام نے مسکرائے اور حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے. حضور نے صحابہ سے کہا میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ. تمام صحابہ نے ہاتھ اٹھائے. حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، میرے سلمان کی جتنی عمر ہے اس کو اتنی عمر اور عطا فرما، اور صحت اور سلامتی والی عمر عطا فرما. اس وقت ان کی عمر 132 سال تھی. نبی علیہ السلام کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 264 برس عمر عطا فرمائی. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الاجمعین نے اپنی زندگیوں کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. یہ اجمالاً بات آگے نکل گئی. یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صحابہ اکرام کو تربیت فرمائی تھی، انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا. اب قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے جب صحابہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کتاب اور حکمت کی جو ہے وہ تعلیم دیتے تھے. اور پھر قرآن اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، پھر میرے مصطفیٰ کی نگاہ نے مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ کے باطن کو پاک کر دیا، اندر کو بھی پاک کر دیا. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے کم و بیش 1.25 لاکھ جو صحابہ ہیں، انہیں صحبت مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس اور چہرے کے دیدار، ایمان کی حالت میں چہرے کے دیدار کا جو خداوند قدوس نے ان کو جہاں اور بینیفٹ عطا فرمایا ہے، وہ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کیا ہے. نبی کا اس لیے کہتے ہیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی، وہ اسی آیت سے استنباط کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو اچھا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے جنہوں نے تربیت پائی وہ تابعین بنے، پھر تبع تابعین بنے. اسی طریقے سے قیامت تک یہ سلسلہ اولیاء کاملین کا جاری رہے گا. جس طرح کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر، مشرق اور مغرب کے اوپر، ہر قیامت تک کے لیے 40 اللہ تعالیٰ کے ایسے ابدال دنیا میں موجود رہیں گے، اغواس موجود رہیں گے، اولیاء اللہ موجود رہیں گے، جن کو زمین کو 40 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. ان کی دعا کو بھی اللہ قبول کرتا ہے، ان کی نگاہ کو بھی اللہ قبول کرتا ہے. وہ جس پر نظر فرماتے ہیں خدا اس کا ظاہر اور باطن بدل دیتا ہے. اسی لیے اور ان عظیم صوفیاء اور اولیاء میں سے کوئی داتا علی حجویری بنا، کوئی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین بنے، کوئی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی امام جو ہے وہ احمد رضا محدث بریلوی بنے، کوئی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، کوئی امام شافعی، اور پھر یہ قیامت تک کے لیے یہ اولیاء کاملین کا ایک سلسلہ کیا ہوگا، یہ جاری اور ساری رہتا ہے. تو قرآن بیان کرتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ظاہر اور باطن کی نظر عطا فرماتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کائنات کے سارے حجابات اس سے ہٹ جاتے ہیں، تقوی کی نور سے وہ دیکھتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور نے فرمایا کہ مومن کو، ولی کو اور عالم کو جو خداوند قدوس نے نظر عطا کی ہوتی ہے، فرمایا اس کی نظر، اس کی نگاہ کے معاملے سے خدا سے ڈرا کرو. کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی دیکھتا پہلے ہے اور بعد میں جو ہے پہلے مشاہدہ کرتا ہے اور پھر دوسروں کو اس سے آگاہ کرتا ہے. اور پھر جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ ہر وقت خوف خدا، خشیت الہی اور تقوی کے نور سے مالا مال رہتا ہے.
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے تقوی کا نور نصیب ہو جاتا ہے، اور تقوی کے نور سے جب وہ مالا مال ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اور جنہیں خوف خدا کی دولت نصیب ہو جائے اللہ رب العالمین ان سے راضی رہتا ہے، اور خشیت الہی اور خوف خدا یہ انسان کو گناہ سے دور رکھتا ہے، گناہ کی وادی سے دور رکھتا ہے، برے اعمال سے دور رکھتا ہے، بری صحبت سے دور رکھتا ہے، اور انسان جس کے دل کے اندر تقوی اور خشیت الہی کا نور پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ اگر کسی بے خیالی کی وجہ سے اس کا قدم ڈگمگا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر دیتا ہے۔ مثلا میرے سامنے حدیث پاک ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب لوگ ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان کی زبان پر، ان کے دل پر خدا، ان کا زبان، ان کی دل، ان کا تصور، ان کا تخیل یہ خوف خدا سے خالی نہیں ہوتا، ہر وقت خشیت الہی رہتی ہے، اللہ کے ذکر سے ان کی زبانیں تر رہتی ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقول اللہ عز وجل اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عز وجل ارشاد فرمائے گا، فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمام انبیاء وہاں اپنی اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہوں گے، اور تمام 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں کا اجتماع موجود ہوگا۔ فرمایا اس لمحے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا، اللہ فرمائے گا اخرجوا من النار، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج اے میرے فرشتوں، آج دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے ہر اس شخص کو نکال دو۔ فرمایا کہ من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، فرمایا کہ ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکال دو۔ فرمایا قیامت کے دن، محشر کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے میرے فرشتوں، تمہارا رب فرما رہا ہے کہ ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکال دو کہ جس نے ایمان کی حالت میں زندگی میں ایک لمحہ بھی میرا ذکر کیا ہو، یا او خافنی فی مقام، یا مجھے یاد کر کے یا میرے خوف کی وجہ سے مجھ سے ڈرا ہو اور مجھے یاد کیا ہو اور میرا ذکر کیا ہو۔ فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں زندگی میں کسی لمحے بھی خدا کا ذکر خوف خدا کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، ایمان کے نور کی وجہ سے کیا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ کو انسان کا یہ عمل اتنا پسند ہے کہ خداوند قدوس فرمائے گا کہ جو ہے وہ آج ہر اس شخص کو جہنم سے نکال دیا جائے جو ایمان کی حالت میں خوف خدا کی وجہ سے کبھی بھی اس کی زبان پر میرا ذکر آیا ہو اور مجھے یاد کیا ہو۔ اس لیے علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب بھی خدا سے دعا کرو تو پورے حتم کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، خشیت الہی اور اپنے گناہوں کو اور جہنم کے عذاب کو یاد کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ فرمایا کہ اللہ کی خوف سے جو بہایا ہوا آنسو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو مشکل وقت میں کام دیتا ہے۔ اس لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 27 ایئر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ اور 27 سال کی عمر میں جوانی میں ایمان لائے، اور اپنی جوانی کو جب اسلام کے لیے وقف کیا نا، اور رسول اللہ نے ان کی جوانی کو اسلام کے لیے جب قبول کیا تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر وقت حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے آنسو جاری رہتے تھے، ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے، ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے، ہر وقت آنسو جاری رہتے تھے ان کی جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے۔ تو جب آنسو چلتے چلتے حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے یہاں آنکھ اور ناک کے درمیان دونوں طرف سے سیاہ لائن پڑ گئی تھی، آنسو چل چل کے، خشیت الہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں خوف خدا کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ آنسو بہایا ہو،
اور خوف خدا کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ سے توبہ کی ہو، خوف خدا کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ کی وادی سے دور رہ کر ہمیشہ اپنی زندگی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی ہو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو قیامت میں انعام دے گا وہ کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے 2 جنتیں الاٹ کرے۔ گزشتہ جمعے میں نے جنتوں کی فضیلت بیان کی تھی نا، فرمایا خوف خدا کی وجہ سے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جس شخص نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ سے توبہ کی ہو، گناہ کی وادی کو چھوڑا ہو، اللہ کبھی بھی اس کو رسوا نہیں فرمائے گا۔ پھر اسی طریقے سے دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عینان لا تمسہما النار، حضور نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ کیا فرمایا؟ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ فرمایا کہ عین، ان میں سے ایک آنکھ ہے بکت من خشیت اللہ وعینا باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ، اور محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ انسان کو، بندہ مومن کو، یہ 2 آنکھوں میں سے کوئی ایک نصیب ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تمسہم النار، کہ اس 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ان میں سے پہلی آنکھ ہے عین، ایک آنکھ وہ ہے بکت من خشیت اللہ، جو خدا کے خوف سے بیئی ہو، گناہوں کو یاد کر کے آنسو کسی نے بہائے ہیں، اللہ کے خوف سے آنسو بہائے ہیں، خشیت الہی کے ساتھ وہ آنکھ تر رہی۔ فرمایا اس آنکھ کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور فرمایا کہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ وہ ہے کہ جو فرمایا کہ دوسری آنکھ کون سی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری آنکھ اس مجاہد کی ہے جس نے، اس مجاہد کی دوسری آنکھ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جاگ کر رات گزاری ہے۔ اس لیے یعنی جو مجاہدین اسلام کی خاطر راتوں کو دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہتے ہیں، بارڈر لائن کے اوپر، بالخصوص جو افواج ہوتی ہیں اسلامی ممالک کی، اور خاص طور پر وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے پوری رات بارڈر پہ دشمن کی تیروں اور ان کی تلواروں اور ان کے میزائلوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، ان پر خوف نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی دین کی خاطر، جس نے رات حفاظت کی خاطر رات جاگ کر گزاری، وہ جاگنے والی آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی، اور وہ آنکھ، وہ آنسو کا قطرہ جو خوف خدا سے بہہ ہوا، فرمایا اس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس لیے جو علماء ہیں، صوفیاء ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب کی جو ہے وہ صحبت سے اتنا ان کی تربیت اور ان کو اتنا تقوی کا نور نصیب ہوا تھا کہ ہر لمحہ ان کی آنکھیں خوف خدا سے تر رہتی تھی۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیں، یہ حدیث امام حاکم نے نقل فرمائی ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو المستدرک کے اندر بھی موجود ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قالا، کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکر اللہ ففادت عیناہ من خشیت اللہ حتی یصیب الارض من دموعہ لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامت۔ سب کہیں سبحان اللہ۔ اب اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے، من ذکر اللہ، جس شخص نے اپنے رب کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر تنہائی میں کچھ لمحہ گزارا اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے
اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور اپنے رب کو یاد کیا، ففادت عیناہ من خشیت اللہ، اور ایسی حالت میں خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہ آیا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی کمزوریوں کو یاد کر کے، اپنے رب کی طرف رجوع کر کے، اور تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کر کے اپنے آنسو بہائے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کی یہ عاجزی اور یہ خوف خدا اور یہ تقوی اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اور بندے کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، فرمایا کہ حتی یصیب الارض من دموعہ، اس کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فرشتے کے ذریعے اس کو زمین پر گرنے سے پہلے فرشتے اس کو اٹھا لیتے ہیں، فرشتے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس بہنے والے آنسو کے صدقے قیامت کے دن اسے عذاب نہیں دے گا۔ اور ایک اور روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے تو قیامت کے دن ایک گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس کی گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے لیے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، فرمایا اس کو جہنم کے کنارے پہ لے جایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ اپنی آنکھوں سے کیا کرے گا، جہنم کے عذاب اور جہنم میں جلتے ہوئے گناہگاروں کو دیکھے گا، اور فرمایا کہ اس کو اوندا کر دیا جائے گا، بس اب اتنی دیری ہے کہ اس کو دھکا دے کر جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ تو فرمایا کہ اس کے ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا رکو، اس کو روک دیا جائے گا۔ روکنے کے بعد فرمایا اس فرشتے کے ہاتھ میں ایک نورانی برتن ہوگا، اس کے اندر نور ہوگا، اور وہ فرشتہ اس نور برتن کو اس نور سے نکال کے اس طرح اپنے ہاتھ میں لے کر اس طریقے سے وہ جہنم کی آگ کے اوپر چھڑکاؤ کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جہنم کی آگ پر چھڑکاؤ کرے گا۔ فرمایا جیسے ہی وہ فرشتہ وہ اس نور کو اس جہنم کی آگ پر پھینکے گا اور جہنم کی آگ اس کے سامنے سے بجھ جائے گی، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو واپس جنت میں لے جاؤ۔ کیا حکم ہوگا؟ کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو فرشتے سوال کریں گے کہ بارے الہ، ہم نے اس کا حساب و کتاب بھی دیکھا، ہم نے اس کی سزا بھی دیکھی، ہم نے اس کے بارے میں جو جہنم میں داخل ہونے کا پروانہ جاری ہوا یہ بھی دیکھا۔ اور دوسرا کہ وہ بندہ عرض کرے گا کہ بارے الہ، یہ کون سا نور تھا کہ جس نے میرے سامنے جہنم کی آگ کو بجھا دیا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا یہ میرے اس بندے کا وہ آنسو تھا جو اس نے دنیا میں خوف خدا کی وجہ سے بہایا تھا، اللہ نے اسے محفوظ کر کے رکھا تھا، اور آج وہ آنسو اسے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دنیا میں رہ کر اپنی جنت اور اپنی جہنم کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اس لیے ہم ایک لمحے کے لیے بھی کبھی غافل نہ ہو۔ کوئی پتہ نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو جب بھی کوئی موقع مل جائے نا، تنہائی میں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لمحے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کچھ 1 2 3 آنسو ضرور خوف خدا سے بہائیں، شاید وہ ہماری نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ اور یہی وہ آنسو ہیں جس نے اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام اور اولیاء اللہ اور جتنے بھی اہل ایمان ہیں جنہیں اللہ نے ایمان اور نور کی دولت سے مالا مال کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں تقوی کے نور کی وجہ سے حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق